السلام علیکم۔ دیکھیے میرا صاحب، آج میں وہ اگلے عبداللہ کے لیے جو قافلہ ہے رواں دواں اس کی کارروائی لکھ رہا تھا۔ پہلے نوٹس لیے تھے، آج اس کو ہم پھر کر رہے تھے، میں اور ہمارے ساتھی یامین صاحب۔ تو وہ واقعہ بھی بیچ میں آیا کہ جب شیخو پورہ میں پچھلے سال میں گیا تھا، اور ایک جو وہاں افضل صاحب وہ کسائی کا کام کرتے ہیں، گوشت وہاں بانٹ وہ کیا نام ہے بیچتے ہیں، تو ان سے جب بات ہوئی تھی کہ دیکھو محمد حنیف سجدہ تعظیمی کے قائل ہو گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی ہوا، تو وہ کہتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ الزام لگا رہے ہیں محمد حنیف کے اوپر، محمد حنیف تو کبھی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں اور پوچھ لیں لوگوں سے اور تحقیق کریں۔ تو کہنے لگے کہ اگر محمد حنیف نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کہا ہے تو پھر تو پکا مرتد ہو گیا ہے۔ تو میں کہا دیکھ لیجئے، بلکہ ایک دو باتیں اور بھی انہوں نے کہا، پھر اگر آپ کا الزام ہوا تو میں نے کہا بھی اگر میرا الزام ہوا تو میں اگلے سال پھر آؤں گا آپ کے پاس، ٹوکا آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ جب میں گیا ہوں پاکستان، جب دعوت اللہ کا ہمارا پروگرام تھا، تو چونکہ اس بندے افضل صاحب سے وعدہ بھی تھا کہ آپ اس کی تحقیق کریں، تو میں نے کہا ان کے پاس تو ضرور جانا ہے۔ تو ہم لوگ وہاں گئے، تو وہ تو دیکھتے ہی ہمیں تھوڑا سے نروس سے ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، پچھلے سال میں یہ کہہ چکا ہوں، اب یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ تو آگے کہنے لگے ہاں میں نے پچھلے سال ذرا جوش میں آ کے کہہ دیا تھا، لیکن بعد میں اس وقت کہتے مجھے علم نہیں تھا، جس طرح قاری خلیل الرحمن کہتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا مطالعہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میرا ذرا مطالعہ نہیں تھا، مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے، مطالعہ کیا ہے، تو یہ بات ہوئی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ہی سجدہ ہوا تھا۔ میں کہا اچھا، آپ تو کہہ رہے تھے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بس تیزی میں کہہ گیا تھا۔ تو اصل میں دیکھیے کس طرح ایک ایماندار کو، جس کا جوش والا ایمان تھا، اس کو محمد حنیف کی تفسیر نے پھر مشرک بنا دیا دوبارہ۔ یہ ہوتا ہے طاغوت۔ طاغوت انسان کو روشنیوں سے اندھیرے میں لے کے جاتا ہے۔ تو روشنیوں سے اندھیرے میں محمد حنیف صاحب خود گئے ہیں اور ان کے ساتھی گئے ہیں، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ نور سے ظلمات میں چلے گئے ہیں، یعنی جو اسی عقیدے پر قائم ہیں وہ ظلمات میں چلے گئے ہیں، اور جنہوں نے شرک اپنا لیا ہے وہ ابھی نور کے اندر ہیں۔ آئے وہ نورانی، یہ تو جس طرح وہ مولوی نورانی تھا، یہ اس طرح کی نورانی ہے۔ یہاں ایک بحرین میں مسجد نور ہے، اور نور کے اندر سارے تبلیغی مسجدی شرک اور کفر پھیلا رہے ہیں، اور طاہر القادری نے بھی کہا تھا کہ علم کی شمع جلاؤ، بڑا اندھیرا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ سارے اب ایک ہی جیسے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا محمد حنیف کے لوگ ہوں، بالکل ایک موقف ان کا، ایک انداز ان کا۔ بلکہ یہ بڑے مجرم ہیں کیونکہ ان کو توحید کی سمجھ آ گئی تھی، ان کو تو بھی سمجھ ہی نہیں آئی، اور ان کے چانس موجود ہے آگے آ کے ہو سکتا ہے ایمان کی طرف آ جائے۔ لیکن اس بندے کا جو نا معاملہ بالکل مختلف ہے، کہ کس قدر متکبرانہ انداز سے یہ گفتگو کرتا رہا اس سجدہ تعظیمی کے حوالے سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صفت دینے کے حوالے سے لوگوں سے گفتگو کرتا رہا آپ نے۔ اور اب جب تھوڑا سا پریشر اندر سے آیا، بلکہ اندر کیا بڑا اچھا آپ نے کہا، انہوں نے پلاننگ کے تحت یہ ایک کلپ چڑھایا ہے، اور اس کا پرنالہ ادھر کا ادھر ہی ہے، اور یہ کبھی بات ماننے والا نہیں ہے، یہ میں نہ مانوں ہے۔ اس کے اوپر مثال وہی والی ہے کہ ایک مولوی تھا، کوئی صوفی تھا، اس نے شرط لگائی کہ اونٹ کی دم نہیں ہوتی ہے، تو لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ سر پھرے، یہ تو نے کیا شرط لگا دی ہے، تو شرط ہار جائے گا۔ برادری والوں نے سمجھایا، اپنے قریبی لوگوں نے سمجھایا، حتیٰ کہ بیوی نے بھی کہا کہ تو نے کیا شرط لگا دی ہے، اوئے تو ہار جائے گا۔ اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں، تو ہاروں گا کیسے؟ تو بیوی بھی مولوی کی بیوی تھی، اس نے کہا اگر بڑی محفل کے اندر، پوری شورا کے اندر، اگر یا پورے جو تمہارا وہ گٹھا ہوگا اجتماع، اس کے اندر اونٹ کی دم تمہارے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دی، تو پھر کیا کرو گے؟ تو وہ مولوی تھا، صوفی تھا محمد حنیف کی طرح، اس نے کہا میں دم لہرا لہرا کے کہوں گا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ تو یہ وہ مولوی ہیں، یقین کیجئے، قاری خلیل الرحمن ہوں، منور سلطان ہوں، یہ صوفی محمد حنیف ہو، اور یہ مولوی کیا نام ہے سعید احمد ہو، مولوی فیاض محمود باجوہ ہو، مولوی یعقوب علی ہو، مولوی اختر بیگ، سارے مولوی ہیں، ٹوٹل 9 ہے میرا صاحب، یقین کیجئے 9 گنڈے ہیں، انہوں نے اس طرح جماعت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور لوگوں کی مت مار دی ہے، اور اپنی آخرت برباد کر دی ہے انہوں نے۔
بہرحال جو زندہ ہیں وہ توبہ کریں تو اللہ ان کو یقین کیجیے پہلے سے زیادہ عزت دار کرے گا، اور آخرت میں بھی ان کے بڑے درجات ہوں گے، کیونکہ توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ جس کو توفیق دے دے، اور ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدلی کر دیتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی انا کا مسئلہ اور ضد کا مسئلہ، یقین کیجیے کوئی اور چیز نہیں ہے، سب انہوں نے اپنی اپنی ناک کو اوپر کیا ہوا ہے کہ اگر یہ بات مان لیں، صحیح بات مان لیں، سچوں کا ساتھ دیں، تو ان کی جو وہ شخصیت ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر تھوڑی سی چوٹ پڑتی ہے، وہ چوٹ ان کو برداشت نہیں ہے، ہمیشہ کی آگ میں رہنا ان کو برداشت ہے، وہاں خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو غوطے دیے جائیں گے، ہمیشہ لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی، وہ یہ قبول کر لیں گے، لیکن یہ تھوڑی سی اپنی جو ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ان کی بدنصیبی بھی اب کہا جائے، کیا کہہ سکتے ہیں ان کو۔